دور کا عظیم دانشور تھا۔ اس کے بعد پھر آگے الحکیم کے مختلف احکامات ہیں جس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں، وہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین بھی وہی رکھتے ہیں۔ یعنی جو عملی کام کرے گا فائدہ تو اسے ہی ہوگا۔ عملی کام بھی یہاں بتا دیے۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے سراسر ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو فوڈ اسٹریٹس میں، مالز میں، بڑے بڑے ایونٹس میں، شادی بیاہ اور مختلف تقریبات میں ایک میوزک چلا کر لوگوں کو بات سے ایک دوسرے سے غافل کیا جاتا ہے۔ تو ہر وہ حرام کام جو رب کی یاد سے، احکامات سے دور کرے اور جو آپس میں انسانوں کو ایک دوسرے کی طرف متوجہ کرنے سے دور کرے، چھوٹی سے بڑی، موبائل، انٹرنیٹ، ٹی وی، میوزک، موسیقی، ٹولز، اسٹاک، سب اس میں شامل ہیں اور اس کی مذمت اور حرمت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اسے مذاق بنائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، سو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے۔ اللہ کا وعدہ ہے سچا اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جنہیں تم دیکھتے ہو، اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس میں ہر طرح کی عمدہ قسم اگائی۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق، تو تم مجھے دکھاؤ کہ ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں کیا پیدا کیا ہے۔ بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ لوگ جسے داتا کہتے ہیں، سنا ہے کہ وہ خود بے اولاد تھا۔ لوگ جس کی شف سے شفا کا دھوکہ کھاتے ہیں، وہ خود علاج کے لیے امریکہ جاتا ہے، اور وہ بھی مریدوں کے چندے سے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو نہ شکری کرے تو یقیناً اللہ بہت بے پرواہ، بہت تعریفوں والا ہے۔ مختلف مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے، کوئی لقمان کو نبی تو کوئی نبی کا رشتہ دار، اور کوئی بزرگ، اور کوئی ولی، اور کوئی کچھ کہتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ ایک صالح اور دانا آدمی تھے، یہی بات یہاں مذکور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ان کی حکمت اور دانائی کے واقعات عرب میں مشہور تھے، اور جاہلی شعراء اور خطبہ اپنے اپنے کلام میں ان کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید میں پرزور عقلی دلائل دینے کے بعد اب عرب لوگوں کو یہ بتایا کہ توحید کی بات صرف پیغمبروں ہی کے ذریعے سے نہیں، بلکہ عقل و حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ شرک کا رد کیا جائے۔ پہلے عاقل اور دانا لوگ بھی یہی کہتے چلے آئے ہیں، تمہارا اپنا مشہور حکیم لقمان بھی یہی بات بہت پہلے کہہ چکا ہے۔ تو اس ضمن میں لقمان کا ذکر آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اور یہ اکثر چھوٹے بیٹے کے لیے بھی آتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ واعظ کرتے ہوئے، مخاطب کرتے وقت نہایت محبت اور شفقت بھرا انداز اپنانا چاہیے۔ جیسے لقمان نے یا بنیا کہا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یا ابتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یا بنی اور مختلف پیارے پیارے القابات سے پکارتے۔ آپ نے اپنے چچا کو یا عمی، اسی طرح یوسف علیہ السلام اپنے والد کو یا ابتی، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو یا بنیا۔ تو یہ بہت پیاری مثالیں ہیں۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے چھوٹے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے،
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہ، اور اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یا بنج، اے میرے چھوٹے بیٹے، بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کی ہو، بس کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اسے اللہ لے آئے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یہی حکمتوں کی باتیں اگر ہم اپنی اولاد کو سکھا دیں تو پھر بچوں پر ہر وقت مسلط ہونے کی نوبت نہ آئے۔ یا بنیّا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور اس مصیبت پر صبر کر جو تجھے پہنچے، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر، اور لوگوں کے لیے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی رکھ اور اپنی آواز کچھ نیچی رکھ، بے شک سب آوازوں سے بری یقیناً گدھے کی آواز ہے، کیونکہ بہت اونچی ہے۔ الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے تمہاری خاطر مسخر کر دیا، اور تم پر اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں پوری کر دیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم اور بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اور کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو، اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکی کرنے والا ہو، تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو اچھی طرح پکڑ لیا۔ والدین کا آسرا کب تک کام آتا ہے؟ وہ تو خود بیچارے محتاج ہیں اللہ کے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اسی لیے ماں باپ کی بھی غلط باتیں، مخلوق میں سے بھی کسی کی کوئی حرام بات ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر تجھے غم میں نہ ڈالے، ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا۔ بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم انہیں تھوڑا سا سامان دیں گے، پھر انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اور بلا شبہ اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اور اگر ایسا ہو کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں کلمے ہوں، اور سمندر اس کی سیاہی ہو، جس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی، یعنی اللہ کی نعمتیں، اس کے انعامات، اس کے کلمات، اس کے احسانات، اس کی تعریفات۔ یقیناً اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ثنا یوں بیان کرتے، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری ثنا کا شمار نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جیسے تو نے خود اپنی ثنا کی۔ ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا اٹھانا مگر ایک جان کی طرح۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ اس کے سوا وہ جس کو پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بے حد بلند، بے حد بڑا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر بڑے صابر، بڑے شاکر کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔
اور جب انہیں سائبانوں جیسی کوئی موج ڈھانپ لیتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ سمندروں میں پانی کی موجیں اور زندگی میں حالات کے تھپیڑے انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، اللہ یاد آ ہی جاتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہی سیدھی راہ پر قائم رہنے والے ہیں اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو نہایت عہد توڑنے والا بے حد ناشکرا ہو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہو۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ باپ اولاد کی وجہ سے، اولاد والدین کی وجہ سے اللہ کی راہ سے نہ ہٹے اور کہیں وہ دغا باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے، یعنی شیطان کی چالیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہاں مفاتیح الغیب بتائی جا رہی ہیں، 5 ایسی چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ ابن ماجہ میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کی موت کسی زمین میں طے ہو تو کوئی ضرورت اسے چھلانگ لگوا کر وہاں پہنچا دیتی ہے، پھر جب وہ اس جگہ پہنچتا ہے جہاں اس کے قدم کا آخری نشان ہوتا ہے تو اللہ اسے قبض کر لیتا ہے۔ چنانچہ زمین قیامت کے دن کہے گی، اے میرے رب، یہ ہے وہ امانت جو تو نے میرے پاس رکھی تھی۔ تو زندگی رب کی امانت ہے اور بڑی غنیمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ زندگی کوئی مصیبت نہیں ہے، اللہ جس کو دیتا ہے اسے گویا جنت کا ایک موقع دیتا ہے، تو اویل کیجیے اور کسی دھوکے میں نہ آئیے۔ سورہ السجدہ مکی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ هل اتى علی الانسان، یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ویکلی ریمائنڈر کے طور پر ہمیں اس سورت کو لازمی پڑھنا سمجھنا چاہیے، یعنی بہت اہم سورت ہے، غور سے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ وہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ پائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اس کے سوا تم